بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ابی سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح حبشی، ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ کرام اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کس قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب یا 2 خدمت عطا ہوئیں، ایک الخزان یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلیفہ نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلیفہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا امیہ بن خلیفہ کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسے کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہیں قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جہالت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس عرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام دیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہیں بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی اور خوشنودی کو اپنے مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔
اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب عمرہ نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی آتے دکھائی دیا جو یمن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جواب دیا میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگ کہتے ہیں تو عربی ہیں اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر اس کار تشریف لے گئے جہاں رشتے مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات سے پوچھا نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتے دے دو، چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں خطاب نے خود رضا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہندو الخولانی سے موزہ ہے۔ آپ ہندو الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتے دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ اعلیٰ ہند نے عرض کیا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی میں آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہندو سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں بلال کہاں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ آپ ہندو الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھولی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہندو کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کرا دیا۔ ہندو الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہندو الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہندو الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہوگی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ نے ایسے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا
ہندو الخوانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ ہیں؟ ہندو الخوانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہندو الخوانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہیں، اور تو غلطی یہ ہے ہندو سے خیال کرنا، میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس آئے تو ہندو الخوانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبوی کے چبوتر سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لگا رہنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور محبت میں شادی کی ہرگز حائل نہیں ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔